بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بس ذکر کرو میرے لیے اور میں ذکر کروں گا تمہارا. واشکروا لی ولا تکفرون. اور شکر کرو میرے لیے اور نہ تم کفر کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو مدد طلب کرو ساتھ صبر اور ساتھ نماز کے. ان اللہ مع الصابرین.
بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ کہو واسے اس شخص کے جو شہید ہو گیا، جو قتل ہو گیا اللہ کے راستے میں مردہ. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ نے لیکن تسی انہاں دیاں زندگیاں دا شعور نہیں رکھ دے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، البتہ ضرور ازماواں گا کدی خوف دے نال، کدی بھکھیا رکھ کے، کدی مالاں دا نقصان کر کے، کدی جاناں دا نقصان کر کے، کدی پھلاں دا نقصان کر کے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے صابروں کے لیے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ جب پہنچتی ہے ان کو مصیبت، قالوا، کہتے ہیں وہ انا للہ وانا الیہ راجعون. یہی لوگ ہیں علیہم، اوپر ان کے دعائیں ہیں، ان کے رب کی طرف سے رحمت ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے. دوستو اور بزرگوں اور واجب الاحترام بعد باحیا ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت دی بے پناہ حمد و ثنا تو بعد امام انبیاء سرور دو جہاں نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ اور ذات مطہرہ تے تہاڈی اور میری طرفوں کروڑہا لا تعداد بے شمار درود و سلام پہنچے. اور اس کے بعد تہاڈے سامنے قرآن مجید دے اندروں جڑیاں آیات کریمہ تلاوت کیتیاں نے، تساں نے اپنی زبان اندر اور عربی زبان اندر انہوں سماعت فرمایا ہے. انہاں آیات کریمہ دے اندر اللہ رب العزت نے بڑا ہی پیارا انداز اختیار کیتا ہے اور فرمایا لوگو فَاذْكُرُونِی، میرا ذکر کرو. تسی فرج تے میرا ذکر کرو گے، اذکرکم، میں تہاڈا عرش تے ذکر کراں. تسی خاکیہ جی میرا ذکر کرو گے، میں تہاڈا نوریہ تے ذکر کراں گا. تے وشکرولی، تے جو میں تانوں نعمت عطا کیتیاں نے، میں تہاڈے کولوں کچھ منگدا نہیں، کسی چیز دا مطالبہ نہیں کردا. تسی وشکرولی، میرا شکر ادا کرو. وَلَا تَکْفُرُونَ، تے کفر نہیں کرنا، انکار نہیں کرنا. اللہ اکبر. کدی زمین ال ویکھو، آسمان وال ویکھو اور اپنی طرف دیکھو، اپنی خوراک دیکھو. اللہ اکبر. اللہ فرمانے لوگو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے اتنے انعامات نے، میری انیاں نعمتاں نے، تسی گننا شروع ہو جاؤ تہاڈیاں گنتیاں ختم ہو سکدیاں نے، میریاں نعمتاں ختم نہیں ہو سکدی. یار انی نعمت دے باوجود، انیاں رحمتاں دے باوجود اسی اودے نال کفر کریے اور پھر کائنات دا ذرہ ذرہ ہر چیز ہی اللہ دا ذکر بھی کر دیے اور اللہ دی تسبیحات بھی بیان کر. اور سب تو اعلیٰ مخلوق انسان ہے
وہ دوسری مخلوقات سمندر دے اندر، دریاواں دے اندر، پہاڑاں دے اندر، زمیناں دے اندر، آسماناں دے اندر ساری مخلوق اللہ دا شکر ادا کرے، اللہ دا ذکر کرے، تے جڑی سب تو اعلیٰ مخلوق ہے اور جہدے واسطے کائنات دی ہر چیز اللہ نے پیدا کیتی ہے، تے پھر اسی کیوں نہ شکر کریں؟ غور کیتا جی کدی؟ اللہ دی قسم نعمت ہی نعمت، اللہ اب اگر مجھ کھاندی کی تے کیسا دودھ دے دی ہے، کیوں جی بوئی ایسا خوشبودار دودھ، اللہ اکبر، خوراک کی ہے تے اللہ نے کیونکہ اولا دودھ اتنا خوبصورت بنا جا کہ میرے بندے نے کھانا قربان جاوا، اور مکھی اگر ڈنگ مار دیے تے سج جاندہ ہے، تے جے پھلاں نوں او چوس دیے تے شہد بناندہ ہے، شہد کے دے واسطے کوئی نیو صدا تھا انسان واسطے، دودھ کے دے واسطے انسان واسطے، اور ہر قسم دے پھل اور جڑا پھل کھاندے او دا ذائقہ آپ بنا دے، یہ ساری نعمتاں کدے واسطے نے؟ انسان واسطے۔ تے مولانا صاحب آندے نا فرماندے نے تارے آندے بندے چراغ تیرے واسطے، میویاں دے پکے ہوئے باغ نے تیرے واسطے، اب تیرے واسطے نار تیار کیتا تیرے واسطے، کلاہری چال تیار کیتا تیرے واسطے، وہ مجھن دودھ دندیانی سفید تیرے واسطے، مکھیاں شہد بناندیانی تیرے واسطے، وہ کی نے قبول کیتا رحمان نے تیرے واسطے، کروڑا جیا کوئی احسان آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے، لقد من اللہ علی المؤمنین بِإِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ اکبر۔ تو اس واسطے بھئی تے کدا شکر کرنا ہے، کدا شکر کرنا ہے؟ اور اللہ دی قسم نبی علیہ السلام نے سانو بھی آکھیا شکر کرنا، تو آپ بھی شکر کرن دا حق ادا کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ فرشتہ آیا ہے تے آگا اللہ دی طرف آرڈر ہے، اگر اجازت دیو تے سارا جنگل ہی سونے عطا کر دیئے، تے آقا علیہ السلام نے فرمایا منو جنگل سونے دا نہیں چاہیے، تے فرمایا کی خواہش ہے؟ فرمایا منو صرف خواہش ہے ایک دن اللہ کھانا عطا کر دیا کرے تے میں او دا شکر ادا کریا کراں، ایک دن بھوکا رہے تے اللہ دے کولوں میں منگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور فرمایا کرتے سب نبی رحم اللہ ایسا دل نہ دئی کہ جڑا تیرا شکر ادا نہ کرے، ایسی زبان نہ دئی کہ جڑا تیرا ذکر نہ کرے۔ اور ذرا غور کرنا، فرمایا کی؟ فرمایا میرے صحابیوں، میرے ساتھیوں، جنہوں تین چیزاں مل گئیاں، غور کرتے جانا انشاءاللہ ایمان دادا ہو جائے گا، جنہوں تین چیزاں اللہ نے عطا کر چھڑیاں، وہ سمجھے کہ اللہ نے ساری کائنات دیاں منوں نعمتاں عطا فرما چھڑیاں نے۔ غور کر رہا، میں پہلی بات ذکر کرن والی زبان کہ جیڑی ذکر ہی کر دی رہندی ہے، دنے بھی آندی ہے الحمدللہ، شامی بھی آندی ہے الحمدللہ، نماز پڑھ دیئے پھر بھی ذکر، نماز تو بعد بھی ذکر، چل دیاں پھر دیاں بھی ذکر، ہمارا ذکر کرن والی زبان۔ تے دوسری چیز شکر کرن والا جنہوں اللہ نے دل عطا کر دیتا۔ تیسری نعمت جنہوں اللہ نے نیک بیوی عطا فرما دی تھی، او سمجھے کہ میرے اللہ نے کائنات دیا ساریاں نعمتاں عطا فرما چھڑیاں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیغمبر نے حق ادا کیتا کہ نہ؟ غور کرنا ذرا اللہ دی قسم۔ ایک دن رات دا وقت ہے، امی عائشہ اپنے ادھر ویندیاں نے نبی رحمت نظر نہیں ہوندے، تے ویکھیا کہ آقا علیہ السلام
سجدے دے اندر نے اور اتنا رو رہے نے کہ میرے ساتھیا امی عائشہ قریب ہوئیاں نے آپ دے سینے جو اس طرح آواز پیدا ہو رہی ہے جی میں ہانڈی چولہے تے کھول دیے تے نبی علیہ السلام فارغ ہوئے تے امی جان فرمانیاں نے میں رہ نہ سکی میں کہ اللہ دے رسول گناہ بھی کوئی نہیں تے کرنا بھی کوئی نہیں تے اللہ بھی فرمانے نے یا ایوہ المزمل کمل آئی شکر یا ایوہ المزمل تو فجر علیہ بھی سوتا رہینا زور علیہ بھی سوتا رہینا تے میرے آقا سون دا ٹیم ہے تے مالک دا شکریہ ادا کر یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ اکبر تے امی جان میں رہ نہ سکی میں کہ اللہ دے رسول گناہ بھی کوئی نہیں غور کرنا ذرا گناہ بھی کوئی نہیں تے سونیا کرنا بھی کوئی نہیں تے کیوں اپنے آپ نو اینا مشقتاں جو پایا ہویا قیام کر دیو تے اینا قیام کر دیو بیران دے فرم پہ جان دے لے سجدے جان دیو اینا لمحہ سجدہ کر دیو کہ انج لگتا ہے کہ جو دن تواڈی موت ہی واقعہ ہو گئی ہے تے آپ فرماندے نے عائشہ یقیناً فرمایا گا عائشہ جس مالک نے جس حالق نے جس رازق نے جس حاکم نے یتیم پیدا کر کے منو کائنات دا سردار نبی بنا چھڑیا اس اللہ دا میں شکر گزار بندہ نہ بن جاواں کیوں جی میرے آقا نے فرمایا مومن دی شان ہی شان ہے مومن دا مقام ہی مقام ہے مومن نو مصیبت ہوندی ہے دکھ ہوندا ہے تے او کی کردا ہے صبر کردا ہے تے جے مومن نو خوشی پہنچدی ہے تے کی کردا ہے اللہ دا شکریہ ادا کردا۔ اج معاشرے دے اندر ویندے ہو خدا نخواستہ کوئی دکھ آ جائے تے ساڑیاں عورتاں کی کردیاں نے ایسے الفاظ استعمال کر دیا نے ایسا ماتم کر دیا نے کہ انسان کرنا نو ہاتھ لانا۔ اور میرے بھائیوں نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری تربیت کی تھی وہ مومن نو مصیبت آئے تے صبر کردا ہے خوشی پہنچ دیئے تے اللہ دا شکریہ ادا کردا ہے شکریہ ادا کر کے بھی اللہ دے قریب ہو جاندا ہے تے صبر کر کے بھی اللہ دے اور فرمایا جدو شکر کرتے دنیا تے اللہ کی کر دے ان شکرتم لازیدنکم حالہ رزق فکس ہے لیکن اللہ فرمان رہا میرے بندے ہو میں نعمتاں دا کراں جو میرے کے جھک جایا کرو میری نعمتاں دا شکریہ ادا کرو گے پھر نتیجہ کی نکلے گا ان شکرتم لازیدنکم تسی میرا شکر ادا کرو میں تواڈے رزق کے برکتاں فرما دیواں گا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن شکر کرتا ہے وہ بدلہ بھی جنت ہے تے جے صبر کرتا ہے وہ بدلہ بھی۔ اور اللہ دی قسم میں میرے آقا نے حق ادا کر چھڑیا۔ ایک دو واقعہ سنے تو کہ چند باتاں صبر دیاں مثالہ پیش کرنا چاہنا کہ اللہ نے قرآن مجید 90 بار صبر دا حکم دیتا ہے۔ کتنی بار جی 90 بار اور کئی جگہ تے جنہ صبر کیتا انہاں دی تعریفاں کیتیاں اور انہوں نے انعامات کا اعلان فرمایا ہے۔ غور کرتے جانا انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا کیونکہ آج میرا موضوع شکر دا کی فائدہ ہے اور صبر کرنا کی فائدہ۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے کہہ رہا پہلا نبی علیہ السلام نے جنہاں فرمایا انہوں دا اپنا صبر تے ہمت دیکھو ایسا ہمت والا انسان کائنات اللہ نے پیدا ہی نہیں کیتا۔ بدر دے قیدی آئے اللہ اکبر تے ہون مشورہ آیا کیونکہ شارٹ کٹ بات ذرا سمجھ جانا واقعہ تو تسی سنتے رہندے ہو صرف ایمان دی تازگی واسطے تے حضرت عمر نے پوچھیا کہ بھئی انہاں قیدیاں دے بارے کی خیال ہے تے تانوں پتہ جلال بڑا سی کئی ہوندے نا نوجوان کہ ہونے یہ کام کر دیو فرمایا اللہ دے رسول جہاں جہاں رشتے دار ہے وہ دے حوالے کرو تے گردنا جسم تو جدا کر دے دیا تے دنیا والے لوگ کہہ دیں دیا کہ جتھے اللہ تے اللہ دے رسول دے سامنے کوئی آ جائے پاویں سکا باپ ہے اسی وہ لحاظ تے میں قربان جاواں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ابو بکر تیرا کی خیال
ہائے ہائے، ابو بکر صدیق بھی نرم مزاج نے، آقا علیہ السلام بھی نرم مزاج نے، فرمایا سونے پھر اس طرح کرو کہ انہاں کو فدیہ لے کے نا تے انہاں نو رہائی دے دیو، ہو سکتا ہے ایک فدیہ سانو فائدہ ہوگا تے انہاں جو بعد جو لوگ کلمہ پڑھ کے جہنم تو بچ کے جنت دے وارث بن جا۔ کیسی سوچ، ایویں تے نہیں میرے آقا نے فرمایا اور لوگوں میں سارے دے احسان چکا کے جا رہے ہیں، ابو بکر دے احسان عرش والا رب ہی چکا رہے گا۔ تو میرے آقا نے کہہ دیا انہوں پیسے لے لے کے رہائی دیتی، تے وچ آپ دا دماد بھی سی ابو العاص حضرت زینب دا حامد، تے فرمایا ابو العاص تیرے کول کوئی ہے وے کہ یا رسول اللہ میرے کول تے کوئی چیز نہیں، تے آپ دی بیٹی نو پتہ چلیا تے آپ نے ہار بھیجیا موتیاں والا۔ اللہ ذرا غور کرنا، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ہار پیش کیتا گیا تے بیٹی نے پیغام بھیجیا بابا جی میرے کو سوائے اس ہار دے اور کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تے میرے آقا علیہ السلام نے جدو ہار ویکھیا تے امی ختیجہ یاد آ گئیاں، اے وفادار بیوی یاد آ گئی تے اکھاں جو چھم چھم آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ بڑی وفا کیتی سی، بڑی وفاداری کیتی تھی۔ تے میرے آقا نے صحابہ نو بلا لیا، کیا کہ میرے او صحابیو، میرے او ساتھیو، آ میری بیٹی نے ابو العاص دی رہائی واسطے ہار بھیجیا ہے، اے ختیجہ نے جہیز وچ تحفہ دیتا سی، اگر تسی اجازت دیو تے میں اپنی بیٹی دا ہار واپس کر دیا۔ اجازت منگی، ہار واپس ہو گیا، تے ایک وعدہ لیا، غور کرنا ذرا، آکے ابو العاص کیونکہ جنی دیر تو مسلمان نہیں میری بیوی میری بیٹی تیرے تے حلال نہیں، جان دیا ہی مکے و مدینے میری بیٹی نو مدینے بھیج دینا۔ ابو العاص نے وعدہ کیتا، جڑی میں بات دسنا چاہنا، سواری تے سوار کیتا جناب زینب نو، اے جان لگیا نے حاملہ سن، انہیں تیر ماریا، جناب زینب دا حمل گر گیا۔ وہ بیٹیاں والے ہو تسی جان دے ہو، اللہ دی قسم کھا کے آنا، انسان اپنا دکھ اپنی پریشانی برداشت کر لیندہ ہے لیکن اولاد دے صدمے برداشت نہیں۔ تو جناب زینب دا حمل گر گیا، کپڑا بنیا، 400 کلومیٹر دا سفر، نیب صدر صاحب بھی گئے نے، بہو منیر صاحب بھی گئے نے، صدر صاحب بھی اللہ دے گھر گئے نے، اور بھی سارے جلے تسی عمرے دے گئے ہو، پتا کتنا لمبا سفر ہے، اور کئی گھنٹے لگ جنے بس سے، تے اونٹ تے کتنا کو ٹائم لگا ہوگا، کئی دن لگے ان کی، اس حالت سے نبی علیہ السلام کو بیٹی آئی ہے، تے میرے آقا نے ویکھیا اپنی بیٹی دی حالت، او بیٹیاں خوشی نہ لوندیاں نے تے باپ استقبال کر دینے، اے حمل گریا ہویا ہے تے خون جاری ہے، تے میرے آقا علیہ السلام بیٹی گلے نہ لان دیئے، تے نبی علیہ السلام ہی گلے لان دینے، تے آقا روئی جا رہے نے، میرے آقا روئی جا رہے، آقا بیٹا اے تیرے نال کن کیتا ہے؟ دے آ فرمانے بابا جی میرا تے قصور بھی کوئی نہیں، تے میں آن لگیا تے حبار نامی آدمی نے نیزہ مارے ہے، تے ایسے حالت میرا حمل بھی گر گیا، اللہ اکبر۔ تو بڑا حوصلہ، کیسا صبر کیتا، فرمایا میرے صحابیوں یاد رکھو، حبار جتھے بھی ملے کعبے دے غلاف نال بھی چمڑیا ہوئے تے انہوں قتل کر دیتا جائے، لیکن میں قربان جاواں فیصلے فرشتے نہیں، فیصلے آسمانہ تے ہوندے۔ مکہ فتح ہویا، اور غور کرنا آقا علیہ السلام 1400 صحابی پہلا لے کے آئے حدیبیہ دے مقام، اے بھی بات یاد آ گئی، ذرا سنو ایمان تازہ ہو، واقعہ سنتے رہتے ہو نا، شاہ صاحب ماشاءاللہ سناتے رہتے ہیں، اور بھی علماء کو آپ نے 1400 صحابہ نو نال لیا حدیبیہ مقام تے، کیا کیا عمر جاؤ مکے والے نو آکھو اسی لڑن نہیں آئے، اسی عمرہ کرنا آئے، تے حضرت عمر آنے تو پتہ ہے میری طبیعت بڑی جلالی ہے، اگر کسی نے گل کی تھی تو میں برداشت، تسی حضرت عثمان نو بھیج دیو، مختصر گل ہے، حضرت عثمان کے کونا روک لیا، پھر اتھوں دیگر بات آئی کہ بھئی صلح ہو جائے۔ نبی علیہ السلام بڑے دنا، کائنات جو ہوتے ایجا دنا انسان اللہ نے پیدا ہی نہیں فرمایا، ایسا نبی نہیں پیدا فرمایا، انسان تو دور دی بات، جو لگے صلح واسطے تیار ہوں، ہوں صلح حدیبیہ لکھن لگے نے،
حضرت علی نے فرمایا لکھو محمد رسول اللہ دی طرف ہو تے ادھروں صلی اللہ علیہ وسلم. ابو سفیان کہندا ہے جی اسی محمد رسول اللہ مان لیے پھر تے جھگڑا ہی ختم ہو گیا. اینو مٹاؤ لکھو محمد بن عبداللہ. آقا فرماندے نے علی اینو مٹا دے. ہائے ہائے او میں قربان جاواں. علی فرماندے نے سونیا میں آپ مٹ سکنا تہاڈا نام نہیں مٹا سکتا. اللہ ایسی محبت. پھر فرمایا علی مٹا دے کوئی بات نہیں میں جو کہہ رہا. پھر ہاتھ بن لے. پھر تیسری بار آکھیا علی جی مٹا دیو. علی فرماندے نے سونیا معافی اچھا نا میں تہاڈا نام نہیں مٹا سکدا. اللہ نبی علیہ السلام نے خود مٹا دیتا. ایک یہ بڑی تکلیف ہوئی صحابہ نو. اور دوسری بات اللہ اکبر آگے بھی جڑا ساڈا بندہ جائے گا تسا واپس کرنا ہے. اگر تہاڈا آ جاوے تے اساں واپس. حالانکہ نبی علیہ السلام نے پتہ ہی ساڈا جڑا ہویا انہیں جانا ہی. لیکن بظاہر شرط جیڑی ہے مسلمانوں دے حق دے اندر نہیں سی جا رہی. تے دوسری شرط یہ ہوئی وہ کہنے لگے کہ بھئی گل اے سال اساں تانوں عمرہ کرن. ہن یار بندہ اوتھے گیا ہوئے اللہ دے گھر دے قریب تے اوتھوں بندہ آکھے واپس ٹر جاؤ تے کی اثر ہوندا ہے؟ کیوں جی عمران صاحب اے صدر صاحب گئے نا ساڈے بعد عمرہ کرن تے ایک KFC تے انہاں دا ٹائم سیٹ. اصل میں تڑپ دی بات کرن لگا. میں بیٹے نوں آکھیا جی صدر صاحب ساڈے پاکستان تو آ رہے تو ایتھے ہی رہنا ہے. وہ بیٹا رے پہلا پہنچیا یا تھوڑی دیر پہلا پہنچے انتظار کر رہا ہے. لیکن انہاں دا دل تڑپدا ہی پہ جا کے بیت اللہ دی زیارت کری. تو اللہ پاک نے انہاں انتظار نہیں کیتا. انہاں جا کے طواف کیتا. پھر کتنے ملاقات ہوئی صفا مروا تے. اللہ اکبر. وہ بھی انشاءاللہ واقعہ کے آ رہے ہیں. ایمان تازہ ہو جائے گا. میں دس رہا بات نو مختصر کرا کہ حضرت نبی علیہ السلام آیا یہ بھی معاہدہ آیا کہ اے سال عمرہ نہیں کرن دینا. تے حضرت عمر آندے نے سونیا بول پہ کیا سی سچے نہیں. ہاں جی کیا تسی سچے نہیں؟ فرمایا پھر تھلے لگ کے کیوں صلح کریے؟ فرمایا عمر صبر کر اللہ مع الصابرین. صبر کرن والے دے نال. کیوں جی پھر ایسے حالات کیونکہ گل لمبی ہو جائے گی. معاہدہ کفار نے آپ بھی تروڑیا تے پھر 10,000 دا لشکر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ دی طرف لے کے تے اون دے سوار نے جڑی میں گل دسنا چاہنا تے جدو سوار ہون لگے فخر نہیں کیتا تکبر نہیں کیتا. اندر الحمدللہ الذی الحمدللہ رب العالمین. اور ساریاں تعریفاں اس مالک واسطے نے اس خالق واسطے نے اس رازق واسطے نے کہ آقا جدو بیت اللہ چو گئے سن تے روندے گئے سن تے اج اللہ نے عزت عطا کیتیاں نے. تے نبی علیہ السلام فرمائے نہ میرا کمال ہے نہ میرے ساتھیاں دا کمال ہے اللہ تیرا کمال ہے. تو عزت عطا کرن والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ساریاں تعریفاں تیرے واسطے. اتنا شکر کیتا کہ آپ دی ٹھوڈی مبارک سواری دے نال لگ گئی. جھکدیاں ہویا مکے دے اندر داخل ہوئے نے. اے مکے دے کافر سارے نس گئے نے. اللہ مکے نو فتح عطا فرما دیتا. کیوں جی اوتے 1400 ایتھے 10,000 دا لشکر. تے میں قربان جاواں آقا نے فرمایا گل جڑی سنن والی میں دسنا چاہنا کہ آکھیا عثمان بن طلحہ نو بلاؤ. یہ کون نے؟ اج بھی انہاں دی نسل دے کول بیت اللہ دی چابی. اللہ تعالی بیت اللہ دی زیارتاں نصیب فرما. ایک دو دفعہ اتفاق ہوا ہے صدر صاحب نے جدو بیت اللہ نے کھولیا تے یہ کھول دے نے. بادشاہ بھی نہیں کھول سکتا. اتوں کا گورنر بھی نہیں. انہوں نے اجازت جدو کھولنا ہے انہوں کو اجازت لینی ہے تے انہوں دی نسل لے آ کے بیت اللہ کھولنی. سبحان سبحان. تے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ چابی منگی سی. ویکھو کتنا حوصلہ ہے. تے انہاں کہا جی سارے نو چابی مل سکتی ہے. مکے دے سرداراں نے کہا تانوں چابی نہیں دینی. نبی علیہ السلام نے کی فرمایا تھی؟ فرمایا عثمان بن طلحہ یاد رکھ ایک وقت آئے گا اے چابیاں اللہ مینوں عطا فرما دے گا.
تے میں جنوں چاہواں گا دیاں گا. نماز پڑھیے بیت اللہ نو بتاں تو صاف کیتا ہے تے نماز ادا کیتی ہے. جا کے عثمان بن طلحہ نو بلاؤ. پیچھے بلایا کیونکہ اللہ مسلمان نہیں سن، انہوں نے نماز کتنے پڑھنی تھی. آگے ان گل سننا ذرا، اللہ دی قسم ہے میرے آقا نے کوئی بات نہیں کی تھی کہ فلاں وقت تسی مینوں چابی نہیں سی دیتی. میرے آقا نے فرمایا عثمان میں تینوں کیا نہیں سی ایک وقت آئے گا بے عزتاں اے بلندیاں میرا رب عطا کرے گا. ہن کی چال ہے؟ عثمان تھلے تون کر کے بیٹھے ہوئے نے، کھلوتے ہوئے نے. میرے آقا نے چابی عثمان نو دے چڑی تے جناب عثمان دی آنکھاں تو چھم چھم آنسو جاری نے. ان سونیا چابی نہیں دیتی، میرے دل چ ایمان داخل کر چھڑے. اشہد اللہ الہ. آج میرے نبی دا شکر دے بدلے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس واسطے میرے بھائیو تے سیانا بندہ جنہاں ہوندہ نا موقع تو فائدہ اٹھاتا ہے. نائب صدر صاحب موقع تو فائدہ اٹھاتا ہے. انہیں سونے آج چابی دے دی ہے تے ایک دعا ہور فرما دے. فرمایا کی فرمایا اے چابی قیامت دیگر میری نسل کو روے. اور اہل حدیثو تو انہوں اہل حدیثوں مبارک ہوئے. آج چابی بیت اللہ دی کینے گولے عثمان بن طلحہ دی نسل کو رہے. اور اللہ دی قسم کھا کے آنا جاؤ جا کے پتا کرو آج او دی نسل ساری اہل حدیث. اہل حدیثو بیت اللہ دیا چابیاں تواڈے کول نے. اس واسطے وہی شکر کرو گے اللہ رزق بھی زیادہ عطا کرے گا. اور میرے آقا نے فرمایا مینوں واللہ اللہ دی قسم ہے اللہ مال دے او دے چوں خرچ کرنا تواڈا کام، او دیاں نعمتاں دا شکر کرنا تواڈا کام. میں قسم کھا کے آنا تواڈے مال چ کمی نہیں آئے گی. ان شکرتم لازیدنکم. آؤ ہن تو میں دساں کہ صبر کرن دے کنے کو فائدے نے. رب کنج مل پاندا. آؤ دیکھو کیونکہ اللہ نے اعلان کیتا ہے نا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. وہ میرے بندیو میرا ذکر کرو تے میرا ذکر تساں کرنا ہے تے عظمتاں تواڈیاں میں بلند کرنیاں نے. اے ابراہیم علیہ السلام نے 86 سال عمر ہو گئی. کنی جی؟ تے ساری جوانی دکھاں چ کٹ دیتی، تکلیفاں چ ازمائشاں چ. تے آندے نے اللہ سونیا بیٹا نہیں دیتا ہونی عطا کر. تے مولا دیاں مرضیاں نے او چاہے تے 120 سال دی عمر تے زکریا علیہ السلام نو بیٹا عطا کر دے. او چاہے تے مریم علیہ السلام منگ دی نہیں بغیر ہم تو عیسیٰ علیہ السلام عطا کر دے. تے چاہے تے سارے کوئی نبی جوانی جو منگدا رہے نہ عطا کرے تے دین تے آوے تے بڑھاپے جو عطا کر دے. میرے بھائی برال کہہ رہے سن اللہ نے ابراہیم عطا کیتا ہے تے دعا کرو انہاں دا ایک بھائی اللہ اسماعیل بھی عطا فرما دے. دعا کر دیو یہ جمعہ دا مبارک وقت اللہ جوڑی رلا دے. اللہ دے خزانے دی کی کمی ہے کیونکہ ابراہیم نے 86 سال دی عمر ہے تے آدھنے رب حبلی من الصالحین. عرشوں والے مالکا نیک بیٹا عطا کر دے. جدو رب دی رحمت جوش آئی تے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم. جا ابراہیم تینو بشارت بیٹا تیرا ہوئے گا نبی میرا ہوئے گا. کیوں جی دین تے آیا سونا رب بیٹا بھی عطا کر دیتا ہے نبی. اللہ جی ہن جڑی میں گل دسنا چاہنا بیٹا ہن چھوٹا جہا معصوم بچہ ہے تے تانوں پتہ ہے نبی ہوندا ہی حسین ہے. نبی کانا نہیں ہو سکتا. اور مفسرین نے لکھا ہے 24,000 بندہ ایسا ہویا ہے کہ جڑا نبی علیہ السلام دے چہرے الوے کے مسلمان ہو گیا. 24,000 بندہ انہاں کوئی تبلیغی بات نہیں سنی. اس واسطے نبی ہوندا ہی حسین. تے پھر معصوم بچہ وہ ایڈا نام ہی سونا ہوئے تے اللہ دی قسم انج پیارا لگدا. کیوں جی؟ کیونکہ وہ نافرمان نہیں ہوندا. تے بیٹا مل گیا تے آکھیا ابراہیم جی میں اسماعیل دا صبر دسنا چاہنا اور پھر وہ صلہ دسنا چاہنا.
اج سانو ذرا تکلیف آ جاندی ہے، دکھ آ جاندا ہے تے اللہ نال گلے تے شکوے کرنے آ ویکھ ام اسماعیل تے فرمایا ابراہیم جی اپنے بیٹے نو نال لو تے اپنی اہلیہ نو نال لو تے جاؤ جنگل بیابان دے اندر چھڈ آؤ۔ اللہ دی قسم کرو جائیے نا رات بار تے مسایا گوانڈیاں نو آکھیدا ساڈے گھر دے دا خیال رکھ کیوں جی لے صدر صاحب اللہ اکبر کبیرہ تے اے جنگل چ چھڈ کے جا کیونکہ اللہ دا آرڈر آ گیا تے جدوں اسماعیل نو چھڈ کے جا رہے نے تے بیٹے نو چھڑ کے جا رہے نے تے مائی ہاجرہ دیاں نے اللہ دے حبیب جی اللہ دے خلیل جی اگر قصور ہوئے گا تے میرا ہوئے گا، بے معصوم بچے دا قصور کیے کہ دے حوالے کر کے جا رہے ہو۔ تے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ہاجرہ کس باپ دا دل کردا اتنا حسین بیٹا جنگل بیابان تے چھڑ جے، کس باپ دا دل کردا منی خوبصورت بیوی منی تابعدار تے وفادار بیوی جنگل تے چھڑ جے، میں اپنی مرضیاں نال نہیں عرش والے رب دی مرضی نہ چھڑ کے جا رہے تے واہ ام اسماعیل تیری عظمت تو قربان جاوا تے فرماندیاں نے جاؤ پھر چلے جاؤ اللہ سانو کدی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ ہلو جی ابراہیم علیہ السلام سائڈ تے ہو گئے تے دعا کر دینے اللہ میں جنگل چ اپنے بیٹے نو چھڑ چلنا اپنی اہلیہ نو چھڑ چلنا شوالیا تو حفاظہ کرنیاں نے اور میرے بھائیو انہاں نو اللہ انہاں نو پھلاں تو رزق عطا کری اے شکریہ ادا تیرا کر دعا کر کے نکل گئے۔ اور ادھر ہون کھجوراں دا گتھلی سی وہ بھی ختم ہو گئی، پانی دا مشکا سی وہ بھی ختم ہو گیا، اور جنہ ویکھیا صفا مروہ دیا زیارتاں اللہ دی قسم دلوں جگہ نکلدی ہی نہیں ایسی ہو پیاری جگہ اللہ اکبر۔ تے ادھر ہن بچہ خوراک مک گئی ہے، میرے دوستو پانی مک گیا ہے، آخر ماں اوے ماں اپنی اولاد دی تکلیف نہیں ویکھ سکدیاں، اے مروہ دے نے صفا دے نے صفا تے نال ہی طرح تے او دے تھلے پتھر دی اوڑ دے پتھر دے سائے دے اسماعیل نو بایا ہوئے ہے، لیکن پانی مک گیا خوراک مک گئی، چھاتی جو دودھ بھی ختم ہو گیا تے اسماعیل بلک رہے نے تے ماں برداشت نہیں کر دی، لیکن زبان دے وچوں کوئی ایسا جملہ نہیں کہ جس نال اللہ ناراض ہو جائے، دوڑ دیا نے کہ شاید کوئی بندہ نظر آ جائے، مروہ وال دوڑ دیا نے پھر خیال ہوندا ہے میرے بچے نو کوئی درندہ تے پرندہ ہی نہ کھا جائے، پھر صدر صاحب پیچھے آندیاں نے پھر آندیاں دیاں نے 7 چکر لگائے تے اللہ نے فریتیو لکھ لو او فریتیو لکھ لو اے صبر کر دیے بھئی ادا میں صلہ بھی دیاں گا، صلہ کیے ماں لوگو میرے فریتیو لکھ لو او جتھے آسا ہوندیے قیامت دیا دیواراں تک او کروڑا حاجی کرن والے حاجی ہون گے، عمرہ کرن والے عمرہ کرن آن گے، اور جب تک او صحیح نہیں کرن گے نہ عمرہ قبول کرانگا نہ حاجی قبول کرانگا۔ کیوں جی مل پایا کہ نہ تے ایتھے ہن سارے جاندے نے انہاں سبز بتیاں لائیاں نے اینجی جی ایتھے کی کرنا ہے، ایتھے مائی حاجرہ دوڑی سی اولیاء بھی دوڑن گے، غور کرنا ذرا اتقاء بھی دوڑن گے، محدثین بھی دوڑن گے، مفسرین بھی اتھو دوڑن گے، اللہ دے نبی بھی دوڑن گے، بلکہ میں کہا کرنا ساری کائنات دے سردار نبی بھی دوڑن گے۔ کیوں جی دس دیو کہ نہیں ہوتے؟ تو میں قربان جاوا اللہ نے صلہ عطا فرما دیتا، اور واپس آئیا تے ویکھیا جبرائیل علیہ السلام کھڑے نے، اللہ اکبر کبیرہ، کیا کیا کون فرمایا جے دیتے توکل کیتا او سرش والے رب نے بھیجے ہے، فرمایا پھر ساری مدد کر سکنے تے کر، آپ نے پر ماریا اسماعیل علیہ السلام دیا اڈیاں تھلے، اللہ نے چشمہ جاری فرما دیتا تے ویکھیا اتنا پیارا چشمہ کہ آپ نے باڑ لگانی شروع کر دیتی تھی، آکھا زم ٹھہر جا، اور آج 5,500 سال ہو گئے نے
ایسا چشمہ کہ آج تکر ہو بند ہی نہیں ہوا. اللہ اکبر. اور نہ قیامت ہی کر بند ہو سکتا ہے. اور پھر اللہ نے وہ شفا رکھ چڑی. اے سری لنکا دی ایک عورت میں پڑھنا سا پیا سننا سا پیا کہ انہوں پتہ لگا کہ زمزم کی شفا ہے. یقین بھی ہونا چاہیے. انہوں ایسی بیماری وہ جتنے ٹیسٹ کرائے انہیں اس بیماری کا علاج ہی کوئی نہیں, اور انہیں زمزم منگایا 21 دن پیتا, اللہ نے ساریاں بیماریاں دور فرما دی تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. زمزم دیا برکتاں جو میں دسنا چاہنا میرے رب نے مول پایا کہ نہ پایا. دو اس واسطے بھائیو آؤ میں ایک اور نبی نہ تہاڈی ملاقات کراواں تے ایمان دادا, کیونکہ اللہ پاک دیا طاقتاں نے قدرتاں نے. نبی ایوب ہے, اللہ اکبر, واقعہ تسی سنتے رہندے ہو لیکن اللہ دی قسم ایمان ہی تازہ ہو جاتا ہے اور اکھاں دے وچوں آنسو ہی نہیں تھمدے. اتنا پیارا پیغمبر اور شیطان آ گیا اللہ دے کول تے آ کے کی آندا اللہ سونیا تو آنا ایوب میرا بندہ ہے تے اینوں تو اتنا مال دیتا ہے, انی دولت دیتی ہے, بیٹیاں بھی دیتیاں نے, بیٹے بھی دیتے نے, تیری نافرمانی کس طرح کر سکتا ہے؟ تے اللہ نے فرمایا تو کی چاہنا ہے؟ اندا جی یا اللہ مال دی کمی کر کے وہا والا. اللہ اکبر. پھر یہ تیرا ذکر کرتا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کہا کوئی بات نہیں, مختصر بات ہے. شیطان نے اپنی ٹیم نال لئی تے سارے باغ فصلیں اجاڑ دیتی. ایوب علیہ السلام کو پتہ لگ گیا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی بات نہیں, اللہ دا مال سی تے اللہ ہی لے گئے. اور کیا شیطان ہے پھر بھی نہیں بات. پھر کہنے لگے جی اتنی سونی اولاد دیتی ہے, جی اولاد ختم ہوئے تھے پھر میں ویکھا تیرا شکر کرتا ہے کہ نہیں, صبر کرتا ہے کہ نہیں. تے میرے بھائیو تے اللہ نے کہا جا تینوں بھی اختیار ہی, لیکن جڑے میرے نے او میرے نے, کیوں جی جڑے میرے نے وہ شیطان دے مگر نہیں لگ سکتے. میں قربان جاواں نبی ایوب دی ساری اولاد بھی شہید ہو گئی. تے پھر آیا تے آندا تیرے ساری اولاد ہی چلی گئی, مال ہی چلا گیا. ایوب نبی کی آندے نے اگے مال وچ مصروف ہو جانا سو, اولاد چ مصروف ہو جانا تھا. دون دے مال دی مصروفیت بھی ختم ہو گئی, اولاد دی بھی مصروفیت ختم ہو گئی. ہن تے میں دن رات ہی اللہ دی تسبیحات بیان کراں گا. یہ سڑ کے پھر سوا ہو گیا. امدا اللہ سونیا اتنا حسن دیتا ہے, اتنا مال جوانی دیتی ہے, مزہ دے تاجے. اللہ اکبر کبیرہ. بھائی بابر صاحب کہ حسن دیتا ہی جوانی دیتی ہے, گالے میں جے آج انہوں بیمار کرے پھر میں ویکھاں گا صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو میرے ساتھی بیماری آ گئی, غور کرنا ذرا, بیماری ایسی آئی. کئی آدھنے ایویں جذباتی مولوی ہو جاتے ہیں, ساڈے وچ بھی کئی عالم دے دین ہوئے نے. میں چھوٹا جہاں بات سنتا ہاں کہ آپ دے جسم چ کیڑے پی گئے. نہیں بھائیو یہ بات غلط ہے, کیونکہ اللہ اپنے پیارے ایسی بیماری نہیں لاندا کہ جنہ تو لوگ نفرت کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈیفینیٹ حدیث ہے کہ فرمایا کہ انبیاء دے جسم نو مٹی نہیں کھاندی, قیامت ہی کری نہ جسم محفوظ رہے گا. فوت ہون تو بعد نہیں کھاندی تے زندے نو کیڑے کھا سکتے ہیں. وہ بیماری دا ذکر نہ قرآن نے وضاحت کی ہے نہ نبی علیہ السلام نے دسیا. بنی اسرائیل نے وچوں کئی روایتاں انہاں علماء نے کڈیاں نے وہ ٹھیک نہیں. اس وقت بیمار ضرور ہوئے نے, لاغر ضرور ہوئے نے, 1 سال نہیں 2 سال نہیں, بیمار ہو گئے نے. اپنی بیویاں نو بلا لیا, غور کرنا ذرا, اپنی بیویاں نو بلا لیا, 4 بیویاں نے. تے آندے نے ہن میں تواڈے حقوق ادا نہیں کر سکدا, مصرا کرو نا, تسی طلاقاں لے لو تے فارغ ہو جاؤ. ایک نے طلاق لے لی, دوجی نے لے لی, تیجی نے بھی لے لی تے چوتھی خاندانی سی. آندے میرے سر دے سردار جینا بھی تواڈے نال تے مرنا بھی تواڈے نال نے. جے سکھ تواڈے نال ویکھنے تے دکھ بھی. نسلی عورت سی نا صدر صاحب, کون سی؟ ابراہیم علیہ السلام دی تربوتی اور یعقوب علیہ السلام دی پڑپوتی تے یوسف علیہ السلام دی پوتی.
اگلے نسلاں نال نیکی کریے تے زندگی بھر نہیں بھلاندے بے بے نسلاں دے نیکی کریے تے کوڑی مول نہیں پاندے وہ چوتھی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی جو نسلی بیوی ہے خاندانی ہے ابراہیمی صابر نے یعقوب علیہ السلام صابر نے میں قربان جاوا اور یوسف علیہ السلام صابر نے چوتھی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی یوسف دی پوتی آد بر پوتی یعقوب دی صابران دی لڑی ابراہیم محبوب دی زبردہ ورثہ جنام تائی آکھیا پیغمبر تمی لہجہ طلاق نی آکھیا پیغمبر تمی لہجہ طلاق نی چلی جا پہ کہ میرا گوڑ جا ساتھ نی آپے پہ آکٹا جی میں چاہے رب رحمان نی بیوی کیا دیئے میرے سر دے سار سردار جی میں تہاڑیاں خدمتاں کر کے میرے اللہ نے مینوں موقع عطا کیتا بھاون دیاں خدمتاں کر کے جنتاں کھٹاں گی بھاون دیاں خدمتاں کر کے جنتاں کھٹاں گی موقع لے آندا اللہ سائی میرے سر دے سردار جی اے جنیاں چلیاں گیا نے من انہاں سروکار نہیں میرے رب نے موقع لیاندہ ہے تو آڑی خدمت کر کے دے میں جنت حاصل کروں گی اللہ اور میرے ساتھیوں کتنی پیاری بات ہے اور جناب ایوب علیہ السلام دی بیوی نے آکھیا میں مزدوریاں کراں لیکن تو آڑے نال ساتھ پورا نبھاواں گی ہے خاندانی بیوی تو میرے بھائیوں سال نہیں 12 سال بعد مفسرین نے لکھا 18 سال اور 18 سال بیمارے نے تے اپنے مالک دا در نہیں چھڑے 18 سال تے سانو ذرا تکلیف آئے اسی تویز گانڈیاں دے پیچھے لگ جانے ہیں اور چنگے بھلے والے حدیثاں نو مار واق گئی ہے آوے کو 1 سال نہیں 2 سال نہیں 18 سال بیمارے نے دے لوگ آندے نے جی اللہ کو دعا کرنا فرمایا 70 سال اللہ نے صحت دی ہے میں 70 سال تک اللہ نال کوئی نہیں شکایت کرنی دعا کرنی ہے لیکن ساتھی آخر انسان ہے کنی کو دیر برداشت کر سکتا ہے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما دے تے ایک دن جب مجبور ہو جاندے نے تے آنے کی نے وائیوب قرآن کی نقشہ کیتی ہے اللہ نے وائیوب بِغْنَادَا رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ بے اللہ تو ارحم الراحمین رب جلیل اللہ جیڑی شیطان کولو منو تکلیف آئیے عرشاں والیا اگر تو چاہے تے جدو چاہے شفاوتا فرما سکنا اللہ اکبر اللہ جی جدو اللہ دی رحمت جو چاہے تے پھر انہوں کوئی روک نہیں سکتا آگے آیا میرے ایوب ہاں رب جلیل مایا اپنی اڈی زمین تے مارو اور کرنا ذرا ایمان دادا ہو جائے مایا اور کل برجلی کا بلا سونیا روز اڈی مارنا فرمایا ایوب جی آج ساڑا حکم ہے اڈی ماری اور کل برجلی کا بھادا بغتا سلم باردوں و شراب اللہ پاک نے زمین تو چشمہ جاری فرمایا میرے نبی ایوب جی بنو پی لو اندر دیاں بیماریاں دور بے اذن نہا لو اللہ بعد دیاں بیماریاں دور فرما دے گا ہائے ہائے تے شفا مل گئی اوہی حسن مل گیا اوہی جوانی مل گئی تے مائی رحمت مزدوری کرن گئی سی آئی تے آگے ویہ دیئے ایک بڑا حسینو
جمیل نوجوان کھڑا تے آندی وے اے نوجوان میرے سر دا سردار نبی ایوب تے نہیں تھے ویکھے تے آدھنے رحمت بی بی غور کر وہ میں ہی ہوں تے اکھاں چوں آنسو آگے آندی وے دکھیاں نال مذاق نہیں کرید میں تے اگے ہی بڑی پریشان دکھاں دی ماری ہوئی آ کیوں مذاق کرنا وہ تے میرا خاون سی تے لاغر سی دے آدھنے نہیں رحمت بی بی غور نہ وے میں ہی تیرا خاون رب نے انعام کر دیتا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ اللہ کی رحمتہ ہو گئی یعنی رحمت شفاواں مل گئی شفاواں مل گئی یعنی بیمائی رحمت نے غور نہ بکھیا اس وقت میرے ویرو اگر دکھ آ جائے پریشانی آ جائے مالک دا در نہیں چھڑنا اپنے گناہاں دیا معافیاں منگنیاں نے بے اپنے رب دے کولوں دعاواں کر رہیاں نے میں قربان جاواں مائی رحمت خوش ہو جاندی ہے نبی ایوب علیہ السلام خوش ہو جاندے پھر آج تیگر آدم تو لاکے نبی ایوب تک در نبی علیہ السلام تک اور آج تک قیامت تک ایسا اللہ نے کسی نو انعام نہیں دیتا اللہ فرمان نے کہنا جو لوگ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ایسا آپ نے نبی ایوب نو شفا بھی دی تھی تے آسمان تو سونے دی ٹڈیاں دی بارش نازل فرما دی تھی آئے ہے تو میں کہا کرنا ہر شہتے قدر قدیر ہے تو تے جو چاہنا ہے کر وہانا ہے آکھو سبحان اللہ ہر شہتے قدر قدیر ہے تو جو چاہنا ہے کر وہانا ہے بچے دے ہیٹھ ٹھنڈے پانی دا چشمہ جلا دینا ہے کوئی آگ دا پورا یعنی موسیٰ علیہ السلام کوئی آگ دا پورا لین سی ٹریا بے نبوت عطا فرما دینا ہے ابرا ٹریا بیت اللہ ڈاونے نو اباب بلنوگم سنا دینا علم در کیف فعل بھوکا بھی اصحاب الفیل بابرا ٹوریا بیت اللہ ٹاولے نو بابا بلانو حکم سنا دینا میں قربان جاوا دے ہاتھیاں دے کیڑیاں دی کی نسبت ہوئے مقصد ہوئے تیرا بھاتی نو مرواون دا تے کیڑی سونڈ تے بلڑا دینا بچائے تے 40 سال بعد نبی یعقوب نو یوسف نال ملا دینا بچائے تے 18 سال بعد نبی ایوب نو شفاواں عطا فرما دینا مالکا تیریاں صفتاں مک دیا نہیں سلفی اپنی گل مکا دینا اللہ آؤ ایک نبی نہ اور ملاقات کرا دوں میں اپنی بات نو سمیٹا اے نبی یعقوب نے صرف شارٹ کٹ بات کرنی ہے کیونکہ وقت ہو چلا ہے تو انہوں پتہ ہے یوسف علیہ السلام نو بھائی لے گئے تے کھوچ سٹیا ہائے ہائے تے کھوچ سٹ کے تے واپس آئے ایویں شارٹ کٹ گل غور کرنا تے آگے نبی باپ نو آندے نے ابو جی اسی اپنے سباب دے کول یوسف نو بٹھایا سی تے گئے ہاں تے بیڑیا کھا گئے ہائے ہائے اور تانوں پتہ ہے باپ نو اولاد میں کتنی محبت ہوندی اللہ اکبر لوگ آندے نے کہ بیٹا آنا ہے تو ماں ساری رات نہیں سوندی اور باپ دی بھی ایک کفیت ہوندی ہے لیکن باپ ذرا سخت دل ہوندا ہے چلو سو جائے گا آپ ہی آپ مر جائے گا لیکن دھیان ہوتا ادھر ہی ہوتا ہے تے نبی یعقوب آئے تے آکھیا بیٹیو وہ کوئی نشانی بھی ہے آج ہاں جی آ قمیض ہے
آدھے چور کوئی نہ کوئی نشانی چھڑ جاتا ہے. انہوں نے بکری کا خون لانا یاد رہا لیکن قمیض پھاڑنی یاد نہ رہی. تے پیش کی تھی ہائے ہائے نبی حسین بھی ہوں تے اللہ دی قسم دنا بھی ہوں تے اکھاں چوں آنسو آ گیا. لو بیٹیو اے تہاڈی گل بنائی ہوئی ہے، اے تہاڈی گل بنائی ہوئی ہے، ایک بھیڑیے نے نہیں کھادا، اے تہاڈا کوئی اپنا ہی منصوبہ ہے. قرآن سے غور کرنا ذرا. فرمایا قال بل سولت لکم انفسکم امرا. وہ میرے بیٹیو بے تساں گل بنائی ہے تے یارو فصبر جمیل، تے میں صبر ہی کراں گا تے صبر بھی اچھا. وہ کیڑا؟ واللہ المستعان علی ما تصفون. بے آپ نے رب کوئی خطیب پاکستان یاد آ گئے تو کہا کرتے ہیں جو بھائی آئے نا بے نہ گل بنائی تے نبی کو بادرے فصبر جمیل. تیرا ترجمانی کرتے ہیں بابا یہ آج تسی آنکھو بگیاڑا کھادا، او تسی آنکھو بگیاڑا کھادا تے یوسف بدر منیرا دے کیوں نہیں ہو گیا اس دا کڑتا ویرا لیرا. تواڈے نالوں نکلے اب گیاڑ نہارا، او کڑتے دا اس ادب کیتا تے یوسف کھا گیا سارا. گال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل. بیٹیوں میں صبر کرا. گل بڑی پیاری یاد آ گئی. اے یوسف علیہ السلام خوہ چوں نکل کے کتنے چلے گئے؟ بڑی تفصیل نال واقعہ تو سنیا شاہ صاحب کو. اللہ دعا کرو انہوں نے شیخ عطا فرمایا. جی اوتھے اللہ نے مصیبتاں جو کٹ کے تختاں تے بٹھا دیتا. بھائی گئے نے جنہاں خوہ چ سڑیا فقیر بن کے دانے لے کے آئے نے. پھر دوجی واری اللہ لو آرڈر نہیں سی، دل بڑا کرتا سی میں اپنے بھائیوں پوچھا میرے باپ دا کی حال ہائے، لیکن آرڈر نہیں سی. دوجی واری تیجی واری جدو آئے نا پھر صبر دا پیمانہ لبریز ہو گیا. تو اللہ سونے انہیں اجازت دے دے. اللہ رحمان میرے نبی یوسف اجازتہ نے تے جدو اپنا تعارف کرایا دسیا تسا یوسف علیہ السلام نے اینجل کیتا سی؟ آدھے ہاں کیتا سی. فرمایا تو کس طرح جاننا؟ آدھے غور نہ ویکھو میں یوسف، او میرے ویرو غور نہ ویکھو مینوں میں یوسف جنوں کوچ سٹیا تھا جی. تے بھائی اپنے آپ مارن لگ پے، اپنے پچھاڑی دے ہوتے مارنا سانو مار چڑھ، سانو قتل کرا دے، سانو قید کر دے. تے نبی یوسف ایک آندہ نبی جی سانو معاف کر دے. تے نبی یوسف دا ویرو میں تیو تو معاف کر دیتا سی جدو میرے رب نے مینوں خوہ چوں کڈ چھڑیا. تے ابو دا کی حال ہے، میرے ابو جان دا کی حال ہے. تے ویران دے تینوں کی دسیے یوسف، وہ تے تیری جدائی وچ آنسو ہی بہائی جا رہے نے، بنیائی ختم ہو گئی ہے. دے نبی یوسف آندے میری قمیض لے جاؤ دے میرے باپ دی آنکھیں تے لا دیو دے پھر باپ نو میرے کول لے آؤ میں قربان جاواں. واہ مولا مرضیاں تیریاں نے معاملے تیرے نے. ادھروں یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام قمیض بھیج دینے، ادھر نبی یعقوب آندے میرے پوتے ہو تے پوتری ہو میرے بچے ہو، اگر مینوں دیوانہ نہ جانو تے مینوں یوسف دیاں خوشبو آریاں نے. کیوں جی کئی سال بعد مختصر گل ہے پھر اللہ نے یوسف علیہ السلام نے ملایا کہ نہ ملایا، اور پھر مصر دے تختہ دے بٹھایا کہ نہ بٹھایا. اس واسطے سے بھئی صبر کران گے بڑا اجر عظیم ہے. نبی علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک عورت ہے انہیں کمر نو چپڑی ہوئی ہے، کمر نو چمڑی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا جوان بیٹا فوت ہو گیا، دکھ واقعی بڑا ہوتا ہے. فرمایا صبر کر بی بی صبر کر. اللہ اکبر. تے آندھی کی ہے، آندھی ہے کوئی تیرا ہوئے نا تے تینوں بھی پتہ لگے. اللہ اکبر.
تو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تے ساری دکھاں جی گزری. 3 بیٹے 3 بچپن چ فوت ہو گئے. 4 بیٹیاں سن 3 بیٹیاں جوانی چ فوت ہو گئیاں. اللہ کوئی نہ صابر کائنات رب نے پیغمبر نہیں پیدا فرمایا. اچھا چلی گئی, آپ چلے گئے, کیا بی بی پتہ ہے کون سن؟ فرمایا نہیں. فرمایا ساری کائنات دے سردار نبی سے. تو پیچھے دوڑی گیا دی یا رسول اللہ میں ہوں صبر کو. فرمایا نہیں, صبر دا وقت ادو ہی ہوندا جدوں مصیبت آ. نبی علیہ السلام آئے جدوں کسی دے کلیجے نوں ہاتھ پیندا او بچہ فوت ہو جاندا ہے تو آ کے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جڑا انا نیلا پڑھدا ہے اللہ فرمان رہے ہو میرے بندے نے میری تعریف کیتی ہے, میں ایدی ساری زندگی دے گناہ معاف فرما چھڑے اور میرے افریتیوں دے واسطے ایک جنت محل تیار کر دیو جے تے لکھ دیو بیت الحمد اللہ دا تعریف کیتا ہویا کر. اپنی بات میں سمیٹا میں دسنا چاہنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مایا بی بی جدو تکلیف آئے صبر ادو ہوندا ہے. اور میری ماؤں پہنا ایک گل نوٹ فرما لو. فرمایا اگر کسی دا باپ فوت ہو جائے, بیٹا فوت ہو جائے, خاون تو علاوہ جیڑا بھی فوت ہو جائے صرف 3 دنوں دا افسوس. کتنے دن جی؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری اور میری امی جان ابو سفیان آپ دے سسر فوت ہوئے تے آپ نے 3 دن افسوس کیتا ہے تے چوتھے دن آپ نے آپ نو خوشبو ملنے. فرمایا اللہ میں خوشبو دی لوڑ نہیں ہی, لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ خاون تو علاوہ, کیونکہ خاون 4 مہینے 10 دن ہی تھے, خاون تو علاوہ 3 دن تو بعد افسوس نہیں کرنا. ساڈے بزرگ صدر صاحب دے ابا ہی بڑے دلیر سن ان معاملات دے اندر, اسی تو ضرورت نہیں کرتے. مینوں آدھے بیٹا 2 وصیتاں نے میریاں, بڑا اتنے میرے نال کلوز سن. میں کہا جی کہ ایک غسل مینوں تو دینا ہے اور دوسرا جدو جنازہ پڑھ کے اڑا نا تو اعلان کر دینا بھائی ہوں اپنے اپنے گھر جاؤ اسی فارغ. میں کہا بابا جی یہ کام وڈا ہے یہ کر سکتا کیوں جی. تے اس واسطے سے بھائیو میں دسنا چاہتا اپنی بات اس بیٹا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ عورت خاوند تو علاوہ 3 دن افسوس کرے گی. اور فرمایا جیڑی عورت 4 عمل کر دیے, 5 وقت کی نماز ادا کر دیے, رمضان دے روزے رکھ دیے, اپنے جسم دی حفاظت کر دیے, چوتھا عمل اپنے خاوند دی اطاعت کر دیے, نبی رحمہ کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو اللہ دا دربار لگا ہوئے گا, اللہ اس بندی واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دے. اس واسطے بھئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بات سنو گے, میں بات نو ختم کرا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غور کرنا ذرا, آپ نو پیغام گیا اللہ دے رسول جی تہاڈا بیٹا ابراہیم موت دی کشمکش دے اندر مبتلا ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے آئے, غور کرنا ذرا. تے آقا علیہ السلام نے ویکھیا کہ ابراہیم موت دی کشمکش دے اندر مبتلا ہے. میرے ساتھیا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بازواں تے اٹھا لے آئے. کدی آقا ابراہیم دے ہونٹ چومدے نے, کدی آقا علیہ السلام ابراہیم دی پیشانی چومدے نے. میں قربان جاواں پیار کر دے رہے ہو, غور کرنا ساتھیو. سانو ذرا تکلیف آئے بسی رب نال شکوے کرنے آ, گلے کرنے آ. اے ساری کائنات دا سردار نبی ہے, ایک بیٹی نہیں 2 نہیں 3 بیٹیاں جوانی بند کر چلیا گئیاں نے, 2-3 بیٹیاں تا کی تیرے میرے اللہ نے, 2 بیٹے چلے گئے, بے تیسرا بیٹا بازواں تے اٹھایا ہوئے ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیار کر دینے بے تے میں قربان جاواں ویندیا ویندیا ابراہیم دی روح پرواز کر جاندی. والدین نو پتہ ہے تے اولاد نال کتنا پیار ہوندا ہے. تے میرے آقا فرماندے نے انل تدمع والقلب بالعین تدمع والقلب یحزن وانا بفراقک یا ابراہیم. میں ابراہیم من العین یدمع والقلب یحزن وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون بلا نقول
الا ما یرضا ربنا. اے ابراہیم میرے جان دا دکھ بڑا انل حینا تدمہ والقلبا. میریاں اکھیاں آنسو بہاریاں نے او میرے جگر دے ٹکڑے بل زخمی کر چلے ہیں. لیکن ایسے الفاظ استعمال نہیں کراگا جد نال میرا مالک میرا خالق میرا رازق ناراض ہو جائے. الا ما یرضا انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شاہ جی کہنے لنا اوہ پتران دی فوج دیتی مہرد یعقوب نو لڑکیاں دے لڑکے ملے ایوب محبوب نو میری آئی لڑکیاں ملیاں لوط محبوب نو کسے نو دیتا کچھ نہیں. تے ساڑھے شاہ صاحب کہندے نے میں قربان جاواں اللہ اکبر کبھی کسے نو دیتا کچھ نہیں. اوہ دیکھ کے بھی للوے اے کمی جبار دا بے کے بھی للوے اے کمی جبار دا ہتھاں وچ فوت کیتا بیٹا میرے نبی سلطان دا. او دے اگے کوئی دم نہیں جمار دا بے مخلوق نو طاقت نہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اس بات سے بھی اللہ کو دعا کرو اللہ زندگی آزمائش نہ کرے. پہلی یہ گل ہے دکھ نہ آئے تکلیف نہ اللہ جے آ جائے تے صبر کرنے کی توفیق عطا تے جے خوشی ملے تے کنجر نہ نچایا کرو. اللہ ایسے کام نہ کریا کرو او کام کریا کرو جس نال اللہ راضی ہو جائے. میرا ایک دوست بیوی دی فوت ہو گئی تو میں کہا تھا جی میں ساری رات روندا رہا میں کیوں بیوی نو یاد کر کے لیکن میں پرانے گانے لائے سن او سن کے نہ قرآن سن کے رویا کرو اللہ دا ذکر کریا کرو. اس واسطے کوئی اللہ کو دعا ہے اللہ مصیبت تکلیف نہ آئے جی آئے تے اللہ صبر دی توفیق عطا فرمائے اور خوشی ملے تے اللہ دا شکر کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے. انہاں دے خاوند ابو سلمہ ایک دن بیٹھے ہوئے آپس سے میاں بیوی تے آنے نے بڑی محبت سی میاں بیوی جوڑی کی چاہیے جو جی تے آنے نے کہ اگر میں فوت ہو گیا نا تو تسی شادی نہیں کرنی. انہوں نے کہا جی تو فوت ہو گیا میں نہیں کرا کہ جنت اکٹھے ملا جو جی بران صاحب وہ نہیں چاہیے نا محبت میاں بیوی کئی دے بچارے تھے کانگل ہیں تو وہاں نیک میاں بیوی جنت اکٹھے ہو گیا. تو فرماتے ہیں کہ ابو سلمہ کا آ رہا ہے تو میں دعا پڑھ دیا نبی علیہ السلام کو سنا کے آیا کہ جب کوئی مصیبت پہنچے تو تین باری کیا دعا پڑھنی ہے کیڑی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. تو پھر کی کہنا ہے انا للہ و انا الیہ. اللہ میں دعا پڑھی لیکن میرے دل سے خیال ہے کہ ابو سلمہ نال مینوں اچھا خاوند مل نہیں سکتا. لیکن جو عدت پوری ہوئی 4 مہینے کا دن ساری کائنات کے سردار نبی میرے گھر چل گیا. ساری کائنات کی رحمت ساری کائنات کی دولت کہنے لگے چاند منگی آکیا ام سلمہ میں تھوڑا شادی کرنا چاہتا ہوں. میں اللہ رسول میری عمر بڑی بڑی ہے فرمایا میں کہ بھی چھوٹی عمر ہوں گل سننا میں عمران فرمایا میرے بچے بھی فرمایا میرے بھی بچے فرمایا پھر میں دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتا. میں دوسری عورت کو
آقا فرمانے میں دعا کراں گا اے بھی تیرے دل چوں اللہ کر دے. بہرحال دعا پڑھی ہے تے نیم کی بدل ملیا ابو سلمہ صحابی جو بھی مقام لے لیکن پھر اللہ پاک نے کائنات کے سرکار نبی عطا کر اس بات سے دنیا میں بھی عزت مل گئی, ساری کائنات کی ماں بن گئی اور قیامت والے دن نبی علیہ السلام کی آخریہ محترمہ بن گئی. اتنے بھی ہوتے بھی اس بات سے بھائی کوئی مصیبت دکھ آ جائے تے آکھیا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون تے اے دعا پڑھیا کرو. پھر نبی علیہ السلام یونس دے جنہیں مچھی دے پیٹ یونس علیہ السلام نے دعا کی تھی وہ کئی پوچھتے رہے نا تے انہوں نے دعا کی تھی لا الہ الا انت سبحانک, کہیں نہیں کہ انہوں نے صبر کیتا اور اللہ کو دعا کی تھی, اللہ نے نجات دی تھی اور قیامت تک اللہ نے قرآن بیان فرمایا. اس واسطے اے دعا بھی پڑھو نبی نے فرمایا کہ میرے امتی کو کوئی دکھ تکلیف آئے گی یہ دعا پڑھ کے دعا کرنا تہاڈا کم تے ساری مشکلاں آسان کر دینا رسول اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا